پاکستان فلم انڈسٹری ہمیشہ سے خوش قسمت رہی ہے کہ اسے ہر دور میں اچھے فنکار، گلوکار، موسیقار، نغمہ نگار، رائٹر، ڈائریکٹر اور ٹیکنیک کار میسر آئے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم موسیقی کی بات کریں تو کلاسیکل، غزل، گیت، فوک اور پلے بیک سنگنگ کے میدان میں ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اپنی گائیکی اور کمپوزیشن کے ذریعے پاکستان اور پاکستان سے باہر دھوم مچا دی۔ پاکستان کے صف اول کے گلوکاروں میں ایک نام اے نیئر کا بھی ہے۔ اے نیئر 17 ستمبر 1950 کو پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش سائیوال کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ ان کا اصل نام آرتھر نیئر تھا۔ کیریئر کا آغاز ہدایت کار ریاض شاہد کی فلم بہشت سے کیا، جس میں انہوں نے گلوکار روبینہ بدر کے ساتھ دو گانا یعنی جو کہ یوں ہی دن کٹ جائیں گے گایا تھا۔ انہیں اصل شہرت گلوکارہ نہید اختر کے ساتھ گائے ایک گانے سے ہوئی جس کے بول تھے پیار تو ایک دن ہونا تھا ہو گیا۔ 1980 کی دہائی میں اے نیئر عروج پر تھے اور پاکستانی فلم صنعت میں وہ اور اخلاق احمد کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ اے نیئر کو 5 بار بہترین گلوکار نگار ایوارڈ بھی ملا۔ اے نیئر کہتے ہیں مجھے شروع سے ہی پلے بیک سنگر بننے کا شوق تھا اور میں چاہتا تھا کہ لوگ میری آواز سنیں۔ بہرحال گھر والے سخت خلاف تھے، اس کے باوجود گھر والوں سے رات کو چھپ کر ریڈیو پر استاد سلامت علی خان، استاد امانت علی خان اور دوسرے دیگر گلوکاروں کو سنا کرتا تھا۔ ریاض شاہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریاض شاہد جو کہ فلم ساز اور ڈائریکٹر بھی تھے میرے موسن ہیں اور ان کی فیملی سے میرے گھریلو تعلقات ہیں۔ انہوں نے ہی اپنی فلم بہشت میں گانے کا موقع دیا جس کے میوزک ڈائریکٹر اے حمید تھے۔ اے نیئر کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں میرے لیے سب کچھ کر گئے۔ اے نیئر کہتے ہیں ریاض شاہد ان کی زندگی میں انہوں نے سب کچھ کیا اور اس کے علاوہ ان کو جو سپورٹ کرنے والے تھے وہ کیمرہ مین بابر بلال تھے۔ ان کا پہلا سپر ہٹ فلمی گیت ہدایت کار جمشید نقوی کی فلم خریدار کا تھا جس کے بول کچھ اس طرح سے پیار تو ایک دن ہونا تھا ہو گیا۔ وحید مراد پر ان کا یہ گانا فلمایا گیا۔ وہ اداکار کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے گیت ریکارڈ کرواتے تھے، اس لیے ان پر فلمائے جانے والے گانے ایسے لگتے ہیں جیسے انہوں نے ہی گائے ہیں۔ پہلے موسیقار اور فلم ڈائریکٹر مل بیٹھ کر سوچتے تھے کہ فلم کے گانے کیسے ہوں گے اور کس اداکار پر کس گلوکار کی آواز فٹ بیٹھے گی۔ فلموں میں گلوکارہ نہید اختر کے ساتھ اے نیئر کا پیر بنا ہوا تھا اور ان کے سب سے زیادہ ہٹ گانے نہید اختر کے ساتھ ہی گائے گئے تھے۔ اے نیئر کہتے ہیں کہ مشہور گانا جو فلم مشکل کے لیے گوایا گیا تھا جس کے ہدایت کار جو عشق تھے، گانے کے بول کچھ اس طرح سے دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ، اب کوئی اور نظروں میں جچتا نہیں۔ اس سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ گانا مجھ سے چھینا گیا۔ اداکار، ہدایت کار جو شیخ اور میوزک ڈائریکٹر امجد بوی نے اس گانے کے لیے ان کو بلایا تھا۔ جب ریکارڈنگ کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ یہ گانا تحسین جوید کی آواز میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ فلم انڈسٹری کے بارے میں وہ کہتے تھے فلم انڈسٹری کا جو بحران آیا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر، میوزک ڈائریکٹر سمیت سبھی لوگ جن کا فلم کے ساتھ تعلق ہے موسٹلی جو ہے وہ لالچی ہو گئے ہیں اور ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹیلنٹ اور معیاری کام کا قتل عام ہوا ہے۔ 1987 میں امریکہ کے ایک میوزیکل کنسرٹ میں انہوں نے حصہ لیا۔ لاس اینجلس میں میوزیکل کنسرٹ تھا جس کے پہلے روز انہوں نے گانے گائے اور دوسرے روز کشور کمار نے گانے تھے اور انہوں نے پرفارم کرنا تھا۔ اے نیئر کو کشور کمار سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا اور وہ ان کے کمرے میں گئے تو وہ اپنے بیٹے کو کچھ سمجھا رہے تھے حمید کمار کو، اور جب میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا واہ بھی واہ، تم نے تو بہت اچھا گانا گایا ہے اور تم نے تو ٹریجڈی سانگ کے اندر بھی یوڈلنگ کر دی ہے، اور ادھر یہ میری گود میں بیٹھا میرا بیٹا حمید کمار مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اے نیئر کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کے بہترین دوستوں میں دلدار پرویز بٹی تھے اور جب بھی وہ یہ گانا گاتے تھے تیرے عشق نے ہم کو مارا، تو دلدار بٹی
پرویز بٹی جو ایک کمپیئر بھی تھے وہ جھوم کر ناچتے تھے۔ ان کا فلمی کیریئر 33 سال کا ہے جو کہ 1971 سے شروع ہوا اور 2004 تک رہا۔ وہ کشور کمار اور محمد رفیع کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ انیر بہت ہی اچھے انسان ہیں اور دوسروں کی ہیلپ کرنے میں وہ بہت آگے تھے۔ جب ان کے کولیگ اخلاق احمد کو کینسر ہو گیا تو انہوں نے بہت سارے کنسرٹ کیے اور بہت سارے کنسرٹ کو ارینج کیا ان کی ہیلپ کے لیے۔ انیر اپنے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا جو بچپن تھا وہ عارف والا جو کہ بورے والا کے پاس ہے وہاں پر گزرا اور اس کے بعد وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ انیر کی ڈیتھ کی جو وجہ تھی ہارٹ پیشنٹ تھے اور اس کی مین وجہ ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ تھی اور دوسرا یہ کہ فائنینشیل کرائسس میں بھی وہ تھے کیونکہ فلم انڈسٹری ٹوٹلی ختم ہو چکی تھی اور ایک اکنامیکلی بھی وہ مضبوط نہیں تھے۔ اور 11 نومبر 2016 کو کی رات 8:30 پر انیر ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ کا جو کارڈیک اریسٹ آفٹر اے پرولانگ النس بتائی گئی۔